اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کا تمام اسٹوڈنٹس کو سلام ہو۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس آپ کی اسلامیات کی بک موجود ہے، اس کا ٹائٹل موجود ہے۔ آج ہم نے علم فقہ چیپٹر جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ علم فقہ کا مفہوم، فقہ کے لغوی معنی ہے کسی چیز کی سمجھ حاصل کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں فقہ ان احکام اعمال کو جاننے کا نام ہے جو اسلامی شریعت کے ماخذ یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے حاصل ہوں۔ احکام اعمال سے مراد وہ احکام شریعت ہیں جن کا تعلق بندوں کے عمل سے ہے، یعنی عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے۔ فقہ کا مفہوم یعنی بیان یہ کیا گیا ہے، اس کا معنی یہ بیان کیا گیا، مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لغوی معنی تو ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا، یعنی شریعت کی اصطلاح میں اگر ہم اس کے معنی جانیں تو احکام اعمال کو جاننے کا نام جو ہے نا شریعت ہے، اور احکام اعمال 4 چیزوں سے جانے جاتے ہیں، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ان 4 سے اس کو جانا پہچانا جاتا ہے، اور اسی کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، فقہ کے مذکورہ بالا مفہوم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم فقہ وہ علم ہے جس میں ماخذ شریعت یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے حاصل ہونے والے احکام اعمال کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تفصیل کی جاتی ہے کہ کون سا عمل فرض ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مستحب ہے، یا اسی طرح سے کون سا عمل حرام ہے، کون سا مکروہ تحریمی ہے، کون سا عمل مکروہ ہے، کون سا عمل خلاف اولیٰ ہے، اور کون سا عمل مباح ہے۔ علم فقہ میں مہارت رکھنے والے کو فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں، یعنی جو ان چیزوں کی مہارت رکھتا ہو کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کن چیزوں سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے، ان سب کا علم رکھنے والوں کو فقیہ اور مجتہد کہا جاتا ہے۔ علم فقہ کی اہمیت، علم فقہ کی اہمیت یہ بیان کی گئی ہے کہ علم فقہ کو تمام علوم پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ علم فقہ دراصل دین اسلام کے بنیادی ماخذوں سے حاصل شدہ قوانین کا ذخیرہ ہے۔ علم فقہ وہ اہم ذریعہ ہے جس سے انسان کو دین اسلام کے احکامات کی معرفت اور سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ انسان احکام شریعت کے مطابق زندگی گزار کر ہی سعادت دارین حاصل کر سکتا ہے۔ تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ کی اہمیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ علم فقہ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا۔ آج ہمارے معاشرے میں دین کی سمجھ نہ رکھنے والے دین پر کلام کرتے ہیں، دین کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا یوں کہہ لیں لوگوں کی جہالت اور غلط فہمیاں ہیں۔ حالانکہ دین کے بارے میں سمجھ بوجھ اللہ ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا، اس کو عطا فرماتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کی سمجھ بوجھ رکھیں۔ آگے صفحے پر دیکھتے ہیں چل کے ہم فقیہ اور مجتہد میں فرق۔ فقیہ اور مجتہد میں کیا فرق ہے؟ فقیہ کا لفظ فقہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے سمجھ حاصل کرنا، اور فقیہ کا مطلب ہے سمجھدار۔ اصطلاح میں فقیہ سے مراد وہ شخص ہے جو ماخذ شریعت سے مسائل کا حکم معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی کسی عمل کے فرض، واجب، سنت، مستحب یا مباح، یا اسی طرح سے حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ اور مکروہ تنزیہی ہونے کے بارے میں دلیل کے ساتھ بتانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے نماز اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم قرآنی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو سے حاصل کیا گیا ہے۔ یعنی فقیہ اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دین کی صحیح سمجھ بوجھ رکھتا اور قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکے۔ مجتہد کا لفظ اجتہاد سے بنا ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، اور مجتہد کا مطلب ہے کوشش کرنے والا۔
اصطلاح میں مجتہد سے مراد وہ شخص ہے جو ماخذ شریعت سے مسائل کا حکم معلوم کرنے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت سے ایسے قواعد و ضوابط کی تلاش و جستجو کی بھی قدرت رکھتا ہو جس کی مدد سے آئندہ پیش آنے والے مسائل کا حکم بھی معلوم ہو سکے۔ مثلا شراب کے علاوہ دیگر منشیات کا حکم معلوم کرنا، مجتہد کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا، قرآن و سنت میں گہری نظر ہونا، عربی زبان پر مکمل عبور حاصل ہونا اور فقیہ ہونا بنیادی شرائط ہیں۔ یعنی مجتہد اس شخص کو کہا جائے گا جو فقیہ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ فقیہ تو صرف مسائل اخذ کرتا ہے، جبکہ مجتہد جدید ترین مسائل میں غور و فکر کر کر ان کو منطقی نتیجے تک پہنچاتا ہو، اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ ائمہ اربعہ سے مراد 4 امام ہیں، 4 مجتہد ہیں جن کے مرتب کردہ فقہ کی تقلید پیروی کرنا غیر مجتہد مسلمان پر واجب ہے۔ ائمہ اربعہ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور ان کے شاگردوں سے علم فقہ کو سیکھا اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس علم کے قواعد اور دلائل کے ساتھ مکمل تدوین کی۔ ائمہ اربعہ یہ ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نمبر 1، آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال سن 150 ہجری میں بغداد میں ہوا۔ نمبر 2، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام مالک بن انس ہے، آپ امام مدینہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ سن 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال سن 179 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ نمبر 3 پر آتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد بن ادریس شافعی ہے اور آپ سن 150 ہجری میں فلسطین کے علاقے غزہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال سن 204 ہجری میں مصر میں ہوا۔ نمبر 4، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام احمد بن حنبل ہے اور آپ کا لقب امام بغداد ہے۔ آپ بغداد میں 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال سن 241 ہجری میں بغداد میں ہوا۔ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہاں جو ایکسپلین کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ 4 امام کو کہا، ان 4 اماموں کو کہا جاتا ہے جو چاروں کے 4 مجتہد ہیں اور جن کی پیروی کرنا غیر مجتہد کے لیے، یعنی جو مجتہد نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی پیروی کرنا، ان کی تقلید کرنا واجب ہے۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے وہ غیر مقلد کہلاتے اور غیر مقلد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ وہ غیر مجتہد ہو۔ ہاں، مجتہد غیر مقلد ہو سکتا ہے، لیکن عام عوام کو کسی نہ کسی چاروں میں سے یا تو حنفی ہونا چاہیے یا مالکی ہونا چاہیے یا شافعی ہونا چاہیے یا پھر حنبلی ہونا چاہیے۔ آگے آئیے، تقلید کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تقلید کی ضرورت چونکہ ہر شخص فقیہ اور مجتہد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قرآن و سنت سے ہر پیش آنے والے مسئلے کا حکم معلوم کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا علماء امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ غیر مجتہد مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی پیروی کرے۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مرتب کردہ فقہ کی پیروی کی تقلید کرے، فقہ کی پیروی کی تقلید کرے، اور جو شخص تقلید کرتا ہے اسے مقلد کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی تقلید کرنے والے کو حنفی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی تقلید کرنے والے کو شافعی، اور امام مالک کے فقہ کی تقلید کرنے والے کو مالکی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے فقہ کی تقلید کرنے والے کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ یہ سبق آپ کا ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھ لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا، اور جو آپ کو شیٹ دی گئی ایک ورک کے لیے، ماڈل ورک سے، وہ آپ نے کام اپنی کاپیوں میں سوال و جواب کی صورت میں اتارنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔